الدنيا والآخرة إلا ضرتان إن رضيت إحداهما سخطت الأخرى. آواز ٹھیک ہے؟ آواز صحیح ہے؟ چلو. تو دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے. دنیا جیفت و طالبها کلاب. دنیا جو ہے یہ بھونڈ ہے اور اس کا چاہنے والا کتا. دنیا ملعونۃ ما فیہا ملعونۃ الا بذکر اللہ. دنیا لعنتی، جو کچھ اس میں ہے وہ سب لعنتی سوائے اللہ کے ذکر کے. الدنیا والآخرہ الا ضرتان ان رضیت احداہما سخطت الأخرى. فرمایا یہ دنیا جو ہے، دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی سوکن ہے. اگر ایک راضی ہے تو دوسری ناراض. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق. فرمایا جہاں مخلوق کی اطاعت کر کے، تابعداری کر کے، ان کا کہنا مان کے اللہ ناراض ہوتے ہوں تو مخلوق کو چھوڑ دو، اللہ کو ناراض نہیں کرو. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں الدنیا مزرعہ. بالکل سادی سی بات سے میں عرض کروں گا. اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا تناسب کیا ہے. فرمایا ایک سمندر ہو جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، اس کے اندر انگلی ڈبو کے باہر نکالو کتنا پانی لگے گا؟ ایک قطرہ یا دو قطرے. فرمایا یہ ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بے کنار سمندر. اب دیکھیے کہ ہمیں دنیا میں رہ کر کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، گھر کی بھی ضرورت ہے. یہ تھوڑی سی زندگی، اس میں یہ ضرورت ہے. تو کبھی کبھی ہم یہ سوچ لیا کریں کہ جہاں اتنی لمبی زندگی ہے وہاں کے لیے بھی تو ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں پہننے کی ضرورت ہے، ہمیں مکان کی ضرورت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو فرمایا مجھے بہشت بھی دکھائی گئی. تو بہشت میں جب گیا تو فرماتے ہیں کہ مکانات تیار کر رہے تھے. وہ ایک چٹیل سا میدان تھا، مکان تیار ہو رہے تھے. تو کچھ مکانات کے سامنے ایسے لگ رہا تھا کہ فرشتے جو کام کرنے والے ہیں بالکل معطل بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، بالکل بیٹھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ تھکنے سے تو ہو پاک، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ خاموش بیٹھے ہو، کام نہیں کر رہے؟ کچھ کرو نا، یہ مکان بھی ادھورے کھڑے ہیں. تو میں عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے گھر ہے، جو کچھ وہ عبادت کرتے ہیں اس کا سامان تیار ہوتا ہے، وہ سامان تیار ہوتا ہے ہم لگا دیتے ہیں. جب وہ نیکی کے کام سے دستبردار ہوتے ہیں تو وہ سامان بنتا نہیں، ہم لگائیں تو پھر کیا لگائیں. تو یہ دنیا کس لیے ہے؟ ایک بادشاہ اپنی سلطنت میں امور سلطنت سے اس قدر
مصروفیت کی وجہ سے پریشان تھا، اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے میرے سامنے کوئی ایسا ماحول پیدا کرو کہ میری طبیعت پر کوئی جو بوجھ ہے وہ اتر جائے، کوئی خوشگوار ماحول پیدا کرو۔ اب اسے کیا سوچا، محل سے باہر گیا، اب سوچ رہا ہے کہ کیا کروں، تو ایک اتفاق سے مجذوب کا گزر ہوا، اسے پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے آیا۔ بادشاہ نے اس مجذوب کو اپنی جیب سے نکال کر رومال دے دیا اور اسے کہا، میری اس محفل میں جو آپ کو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آئے یہ اسے دے دو۔ اس نے ہر طرف دیکھا، یقینی بات ہے کہ ہم نشین بادشاہ کے بھی تو ہم پلہ لوگ ہوتے ہیں، عام ہم جیسے کی تو وہاں گنجائش نہیں ہوتی، تو سب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا اپنی جیب میں رومال ڈالا اور بھاگ گیا۔ چلتے چلتے بادشاہ صاحب فراش ہو گیا، بستر مرگ پہ پڑا ہے، تو کہا اسی مجذوب کو لے کے آؤ۔ وزیر پھر گیا، تلاش کے بعد لایا، تو اسے سامنے بٹھا کے کہتا ہے بادشاہ کہ میں تو جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اگلے جہان۔ اچھا، تو پھر واپسی کب ہے آپ کی؟ جا تو رہے ہو تو واپسی کب ہے؟ کہتے وہ ایسا مقام ہے جو گیا پھر نہیں آتا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ میں دیکھتا تھا آپ اپنی سلطنت میں کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو وہاں آپ کی آمد پر بڑے انتظامات ہوا کرتے، آپ کے کھانے کا انتظام، آپ کی رہائش کا انتظام، حفاظت کا انتظام، گرمی سردی کا انتظام، تو یہ سارے انتظامات وہاں کیے جاتے، پھر آپ جاتے، تھوڑی دیر کے لیے جاتے۔ اب میں آپ سے صرف اتنی بات پوچھتا ہوں کہ جہاں جانا ہے پھر آنا ہی نہیں، تو وہاں کے لیے آپ نے کوئی باورچی بھیجا ہے؟ آخر آپ کو کھانے کی تو ضرورت پڑے گی کہ نہیں جی، آخر گرمی ہے سردی ہے، وہاں کو مکان بنایا؟ نہیں جی۔ جو بھی انہوں نے سوال کیا وہ جواب نفی میں، نہیں جی نہیں جی نہیں۔ اب وہ رومال لیے پھر رہا تھا، اپنی جیب سے رومال نکالا کہ تو نے خود کہا تھا اس میری محفل میں جو سب سے زیادہ بے وقوف ہو یہ اسے دے دو۔ آپ جیسا بھی کوئی بے وقوف ہے، یہ لو رومال اپنا۔ اب آپ اور ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی لمبی زندگی جو آخرت کی ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے تم نے کیا کیا۔ تو عزیز دوست، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہاں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں سے کامیاب زندگی گزار کے جائیں، وہاں ہمیں مرحبا مرحبا کہا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی، وہاں کی کامیابی، فلاح اور وہاں کی کامیابی کے متعلق میں یہ شرائط رکھ دی ہیں کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر، کامیاب وہ ہوا جس نے اللہ کو یاد رکھا، کامیاب وہ ہوا جس نے نماز قائم کی۔ آج پھر ہم ایک تہیہ کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم ان شرطوں کو پورا کریں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ ہے ہم سب مل کے چند الفاظ دہراتے ہیں، یہ وہ چند الفاظ ہیں
ایک شخص دوڑتا دوڑتا آیا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے یہ نہیں پوچھا تو کیا کر کے آیا، تجھے کیا پریشانی ہے، کیا کون سا گناہ ہے؟ نہیں، یہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک نہیں تھی۔ تو اسے بٹھایا، چند کلمات 3 دفعہ پڑھانے کے بعد فرمایا جاؤ، اللہ نے آپ کو بخش دیا۔ اب ہم سب کے ساتھ وہی چند الفاظ دہرا دیتے ہیں تاکہ جب ہم یہاں سے جائیں اس طرح پاک جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ معصوم آتا ہے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ یہ گھڑی صحیح ہے سامنے رکھ، صحیح ہے نا؟ سوالوں سے ختم کریں، بچے ختم کرنا، ٹھیک ہو۔ یہ تو شرط ہو گئی پوری۔ اب ہے اللہ کا ذکر۔ دیکھیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ مالی ذکر بھی ہوتا ہے، بدنی ذکر بھی ہوتا ہے، زبانی ذکر بھی ہوتا ہے، اور ایک دل کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، آپ مجھے خلوت میں یاد کریں گے تو میں بھی آپ کو خلوت میں یاد کروں گا۔ اگر آپ کو کسی مجمع میں یاد کرو گے تو اس سے بہتر مجمع فرشتوں میں یاد کروں گا۔ اگر آپ مجھے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی آپ کو دل میں یاد کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہے، اعمال جو ہیں وہ رکھے گئے تو ان فرشتوں سے اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اس کا کوئی اور عمل ہے کہ آپ کے پاس، وہ بھی رکھ دو۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، وہ سب کا سب رکھ دیا، حتیٰ کہ اشارات تک بھی۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدرت والے ہاتھ سے اس کے نیکیوں کے پلے میں کچھ رکھیں گے، جو ہی رکھیں گے وہ بھاری۔ تو یہی فرشتے تعجب سے عرض کریں گے یا اللہ یہ کیا تھا جو میری دید و دانش میں نہ آیا، میں نے سنا نہیں، دیکھا نہیں۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دلوں کے راز تو میں جانتا ہوں، یہ بندہ مجھے دل سے یاد کیا کرتا تھا، یہ مجھے دل سے یاد کیا کرتا تھا۔ اب دل سے کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنۃ، فرمایا ایک لمحہ، لمحہ کہتے ہیں آنکھ جھپکنے یا 1 سیکنڈ کہہ دی، 1 سیکنڈ جس نے دل سے اللہ کا ذکر کیا، فکر کا ذکر، خیال کا ذکر، دھیان کا ذکر، اس میں ذات کا ذکر، اس میں اعظم کا ذکر، اسی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا ایک لمحہ 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا اتفکر ساعۃ خیر من عبادت الثقلین، فرمایا جن اور انس کی عبادت سے بڑھ کر ہے ایک لمحہ دل سے اللہ کا ذکر کرے۔ میان عاشق و معشوق رنگریز کرام کاتبین راہ خبرریز، اس کی شرط یہی ہے کہ فرشتوں کو بھی خبر نہ لگے یہ وہ ذکر، اور وہ ذکر جو ہے آپ بڑے حیرت سے میری بات سنیں گے اور حیرت محسوس کریں گے اور تعجب محسوس کریں گے کہ آپ جو ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ یہ ذکر آپ کر رہے ہیں۔
آپ کرتے ہیں ذکر، لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، تو وہ تھوڑا سا تشریح طلب بات ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، میرے محبوب قیامت تک اپنی امت کو میرا پتہ لکھوا دو، میرا پتہ لکھو، میں کہاں سماتا ہوں، لا یسمع فی السماء ولا فی الارض ولکن یسمع فی قلب عبد مؤمن، گفت پیغمبر کے حق فرموده است، من نمی گنجم در این بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش بیز، من نمی گنجم یقینا اے عزیز، در دل مومن بگنجم اے عجب، گر مرا جوئی تیرا دل ہاتھ طلب، اگر تجھے میری طلب ہے تو میں کہیں نہیں ملوں گا، اگر ملوں گا تو مومن کے دل میں۔ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ تو عزیز دوستو، تو یہ جو آپ کبھی کبھی اپنے دل کی دھڑکن محسوس کرتے ہیں، یہ دھڑکن نہیں ہے، مومن ہونے کے حوالے سے یہ دھڑکن نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کا ذکر ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین شکر گزاری اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہ دھڑکن جو ہے وہ دراصل بہترین اللہ کا شکر ہے، یہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنا گھر بنایا، اس شکر میں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بس اب آپ کی ذمہ داری میں یہ بات ہے کہ یہ اگر یاد تھی تو یاد رکھیں، ذہن میں تھی تو اب ذہن میں رکھیں کہ دل دھڑکتا نہیں بلکہ اللہ اللہ کر رہا ہے اور اللہ کے شکر میں اللہ کا ذکر۔ تو ہمارے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تھی اوکھی روح جبردست، نہ تھی دکھڑی مارو ٹھل وچ، پہلو دوش کنار بغل وچ یار سجانے کو۔ اور ہمارے پیر صاحب نے ایک نظم لکھی ہے تو فرمایا، لائے دل بر دل وچ دیرے، آگے کیا فرماتے ہیں، تیلے دیکھن دے وچ پھیرے، تو یہ سمجھتا کہ یہ دھڑک رہا ہے، تیلے دیکھن دے وچ پھیرے، یہ دل محراب مصلا، یہ دل ہے طور تجلا، یہ دل ہے عرش معلا، ہے دل بر اصلوں نیڑے، اصلوں نیڑے کا کیا مطلب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں آپ کی دل کی رگ سے بھی زیادہ قریب، یعنی آپ کے دل میں بستا ہوں۔ یہ دل وچ نور عیان ہے، نور عیان ہے، اس دل وچ نور عیان ہے، یہ دل مکتب قرآن ہے، یہ دل وچ جمل جہان ہے، پر مومن بخت بھلے رے، پر مومن بخت بھلے رے، چھڑ مسئلے علم و مسائل، چھڑ حجتہ عقلی دلائل، سٹ نحوی فعل تفاعل، سٹ کوڑے جھگڑے جھیڑے، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ اب یہ بات آپ نے نہیں سمجھی، علامہ اقبال نے فرمایا کہ مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، مقام دل کہاں ہے۔ تو یہ مومن کی شان بیان کی جا رہی کہ مومن کی شان کیا ہے۔ صرف انسان کی شان کو ذرا سنیے
فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے حسین، سب سے بڑھ کر جس کا مقام ہے اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے تخلیق کے لحاظ سے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہونے میں بے مثل اور بے مثال ہیں، تو اللہ کی تخلیق میں انسان بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو بہت بڑے اشکال لے کے آتی ہے، ان اللہ خلق آدم فی صورتہ، بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ یہ بات بڑی عجیب سی ہے، اتنا بڑا اس میں ایک راز ہے کہ اب لیسا کمثلی شیء، اللہ پر میری تو مثال کی مثال بھی نہیں۔ ادھر حکم یہ ہے کہ فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم فی صورتہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ تو حدیث اور قرآن کبھی ٹکرا نہیں سکتی، یہ یہ بالکل مطابق ہے، یہ حدیث بالکل مطابق فرمان کے ہے، لیسا کمثلی شیء۔ اب بات ذرا تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، علماء حضرات جلدی سمجھ جائیں گے، آپ دوست بھی سمجھ جائیں گے۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے، میں تھوڑا وقت ضائع نہ کرے سمجھ ٹائم دے دا بیٹھ تو ٹائم کی طرف توجہ نہ دلائے، ساری توجہ آپ بولے۔ تو اب بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں، ننیال کی طرف سے بھی آ جاتے ہیں، ددھیال کی طرف سے بھی آ جاتے ہیں، تو پھر قیاس آرائیاں ہوتی ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ ماموں کی شکل پہ گیا، یہ چچا کی شکل پہ گیا، یہ ماں کی شکل پہ گیا، یہ باپ کی شکل پہ گیا، یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہوتی، لیکن اسی مجمع میں ایک آواز آتی ہے، آواز آتی ہے نہیں یہ کسی کی صورت نہیں، یہ اپنی صورت آپ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہی کا مرجع جو ہے، جو آپ علماء حضرات وہ سمجھتے ہیں، ہی کا مرجع اللہ کی طرف نہیں، ہی کا مرجع آدم کی طرف ہے۔ اب آپ سمجھیں، یعنی ان اللہ خلق آدم فی صورت، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو آدم کی صورت پہ پیدا کیا، نہ کہ اللہ اس کی اپنی جو صورت ہے، جو خاص صورت ہے، اس پہ پیدا کیا۔ تو دراصل یہ وہ قرآن سے بھی نہیں ٹکرائی اور بات بھی سامنے واضح ہو گئی۔ تو اتنا بڑا جو اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمایا، اتنی تخلیق، ایسی تخلیق، تو دل کو اس جگہ رکھا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا جثہ مبارک تیار ہو گیا، تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو دعوت دی، میرا ایک بنا ہوا شاہکار دیکھیے۔ اب جب فرشتے ہیں تو دیکھتے ہی تعجب میں گم ہوتے چلے گئے، گم ہوتے چلے گئے، گم ہوتے چلے گئے۔ ابھی جو ابلیس ہے، عزازیل جسے کہا جاتا ہے، اسی خبر لگی میں تو معلم الملائک ہوں، تو ان کی توجہ ان کی طرف جا رہی ہے۔ اب وہ آیا تو دیکھتے ہی نا پھر نقائص شروع کر دیے بیان، ہر قسم کی بات کہہ گیا، لیکن سنتے ہی نہیں، فرشتے تو سنتے ہی وہ مزید تعجب، یا اللہ تیری اتنی حسین تخلیق۔ تو آخر میں کہتا ہے، جب ہار گیا میری بات تو مانتا نہیں، میری تو بات مانتا نہیں، تو پھر خود ہی کہا، اس نے کہا اور تو کوئی خوبی نظر نہیں آتی، کہیں ایسا نہ ہو یہ بائیں جانب جو بند کوٹھڑی ہے یہاں کہیں ذوالجلال نے اپنا گھر نہ بنایا ہو، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کے دل، مومن کے دو چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت والے ہاتھ سے، ایک چہرہ اور ایک دل۔ اب دیکھیے
ایک ہی قالب سے نکلنے والی جو چیز ہوگی وہ ہم ایک صورت ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے۔ ہاتھ تو ایک ہے قدرت کا، لاکھوں لوگ ہیں، کیا کوئی کمی ہوتی ہے؟ اعضاء وہی ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی پہچان الگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قدرت کا ہاتھ لگا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور جو دل ہے، اب اس کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے مسجد ہے، آپ کروڑوں کا گھر بنا لو، گھر میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو 10 نماز کا ثواب ہوگا حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ لیکن اگر آپ مسجد میں آ جائیں گے تو باجماعت نماز جب پڑھیں گے، بھلے یہ مسجد کچی مٹی کی بنی کیوں نہ ہو، گھر آپ کا کروڑوں کا بنا ہوا ہو، وہاں پڑھیں گے تو 1 یا 10 نماز کا ثواب ہوگا۔ جب یہاں آئیں گے، جو ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے یہ گھر بنایا اللہ کا، اور مٹی کا گھر بنایا، جب یہاں نماز پڑھیں گے تو آپ کو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ کیوں جی؟ چونکہ اس مٹی کے گھر کو ہم نے ایک نسبت دے دی ہے، بنایا ہم نے لیکن نسبت دی ہے اللہ سے۔ اب آگے چلیے، بیت المقدس چلیے، مسجد اقصی چلیے، وہاں کے کچھ روایات کے مطابق ایک نماز پڑھو 500 نماز کا ثواب، یا 5000 کا بھی فرمایا گیا۔ تو وہ گھر بھی اللہ کا 500 یا 5000 کا ثواب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس گھر کو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے ایک نبی کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے جو ہاتھ جو لگے ہیں اللہ کے نبی سے، اس کی قیمت بڑھ گئی، 500 یا 5000 کا ثواب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آگے چلیے، مدینہ طیبہ آ گئے ہم، ایک نماز ہم نے پڑھی، بعض کتابوں میں 5 لاکھ لکھا ہے، 5 میں 50,000 بھی لکھا ہے۔ نماز وہ کس نے بنائی؟ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، صحابہ کرام نے ساتھ مل کے بنائی، اگرچہ وہ کچی مٹی کی بھی تھی پہلے سے۔ تو وہاں جب آپ نماز پڑھیں گے تو 50,000 نماز کا فائدہ ہوگا۔ بھئی ہوا کیا ہے؟ تو وہ بھی اللہ کا گھر، چونکہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگے۔ آگے چلیے، کعبۃ اللہ شریف آ جائیے، وہاں جب آپ نماز پڑھیں گے 1,00,000 نماز کا ثواب۔ کیوں جی؟ مختلف اوقات میں انبیاء کرام کے ہاتھ بھی لگتے رہے، اور آخر میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگے۔ اب ان ہاتھوں کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی کہ ایک نماز پڑھو 1,00,000 کا ثواب۔ آگے آپ پر ایک فیصلہ چھوڑ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس گھر کی قیمت آپ بتاؤ جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت والے ہاتھ سے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ دل ہے، وہ دل ہے نا جی۔ ہاں، کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ اب آپ اس دل کو نا جی عربی کے اندر مالک الجوارح یا رئیس الاعضاء کہا جاتا ہے۔ دل کو کیا کہا جاتا ہے؟ رئیس الاعضاء یا مالک الجوارح۔ یہ سارے بدن کا بادشاہ ہے، یہ سارے بدن کا بادشاہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل ہے اس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہوتا ہے، یہ بدن میں رہتے ہوئے کسی بدن کا محتاج نہیں ہے، اور اس کی پھر غذا جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی کہ اس کی غذا، اس کی زندگی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی زندگی، دل کی زندگی اللہ کا ذکر ہے، دل کی اس کا زندہ ہونا اور اس کی زندگی جو ہے وہ حقیقتاً اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کسی چیز میں دل کو سکون نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں۔ اور فرمایا ایک یہ بھی فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ تعالی خنس واذا غفل۔ فرمایا ہر بنی آدم کے دل پہ شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ اب اسے کیا پڑھی یہاں بیٹھنے سے کیا مراد، کیا مقصد ہے اس کا؟ اور اسے معلوم ہے کہ یہ سارے بدن کو
سارے بدن پر حکومت دل کی ہے، اس پہ چمٹ کے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ وہ بیٹھ گیا، سارے بدن پہ میری حکومت ہو گئی۔ اب یہ ہے سلطان البدن، میرا اس پر قبضہ ہو گیا، اب میں جو کہوں گا وہی ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بنی آدم کے دل پہ شیطان چمٹ کے بیٹھ جاتا ہے، نہیں جاتا، صرف ایک صورت ہے، جب آپ اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ بھاگ جائے گا۔ وہ جو کچھ آپ نے سنا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوئے لیٹے ہر وقت یہ خیال ہو کہ ہمارا دل جو ہے وہ کر رہا ہے اللہ اللہ۔ فرمایا جب آپ اللہ اللہ کرو گے، گویا کہ آپ ایک مضبوط قلعے کے اندر بند ہو گئے، جیسے مضبوط قلعے میں کوئی بند ہو تو اس کا دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کا بھی شیطان دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ ہر نماز کے بعد یہ اب آپ کا 24 گھنٹے کا وظیفہ ہے۔ دل تو 24 گھنٹے دھڑکتا ہی ہے نا، صرف آپ نے خیال تبدیل کر کے اب پتہ نہیں کہیں کہ کہیں پہنچ گئے۔ پہلے تو ایسے تھا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، فضول تھا ہمارا وہ دھڑکنے کا خیال جو تھا، یہ فضول خیال تھا۔ اب خیال ہو گیا کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، جب اللہ اللہ کر رہے ہیں تو فرمایا ایک لمحہ 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے دل سے اللہ۔ میرے خیال میں جو کچھ عرض کر چکا یہ کبھی بھی آپ نہیں بھولیں گے۔ میں کیوں نہ آپ سے گزارش کر کے یہ بات کو پکا کر لوں، آپ مجھے خود فرمائیں کہ دل کیا کر رہا ہے۔ بات ختم ہو۔ اب آپ یقین کریں، اگر آپ نے اسی طرح دل پہ اللہ کے ذکر کا خیال دیا تو آپ ان صفات میں شامل ہو جائیں گے جس کی صفت خود اللہ نے فرمائی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایسے بھی لوگ ہیں جو کھڑے مجھے یاد کر رہے ہیں، بیٹھے مجھے یاد کر رہے ہیں، سوئے ہوئے۔ وہ صرف یہی ذکر ہو سکتا ہے جو دو حالتوں میں تو چلو مان ہی لیں گے کہ کھڑا ہے، چل پھر رہا ہوگا، دل جو ہے وہ زبان ذاکر ہوگی، بیٹھا ہے کام بھی کر رہا ہے، زبان ذاکر ہوگی، لیکن سونے کی حالت میں نیند شامل ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ نیند بھی کر رہا ہے، میرا ذکر بھی کر رہا ہے، تو وہ کون سا ممکن ہے؟ وہ یہی دل ہے۔ تو عزیز دوستو، وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے الفاظ میں فرمایا ہے۔ ایک اور کلام پاک کا تھوڑا سا ٹکڑا کہ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو خرید و فروخت تجارت میرے ذکر سے نہیں روک سکتے۔ اب تجارت کی شرط کیا ہے؟ تجارت کی شرط یہ ہے جب آپ ایک دوسرے سے سودا کرنا چاہو تو آپ کو پسینہ آ جائے۔ اب اسے تو بول بول کے آ گیا پسینہ، پر اللہ فرمایا نہیں وہ میرا ذکر بھی کر رہا ہے۔ زبان تو بول بول کے اسے پسینہ آ گیا، لیکن اللہ فرمایا نہیں وہ میرا ذکر بھی کر رہا ہے، تو وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ دل ہی۔ اب ان دونوں آیات کے ٹکڑوں کو خواجہ صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا رل وسد لو کے نال ہن پر اصل فارغ بال ہن، ہر آن غرق خیال ہن، شاغل سمن شاغل اٹھن، جے رمز راول دی بجھی تنکھے مشاہدہ رات دن۔ جو اس ذات سے جس کا تعلق جڑ گیا وہ 24 گھنٹے اسی کی طرف اس کی دید لگی رہتی ہے، وہ رہتا بھی اسی کائنات کے مالک کے پاس ہی رہتا ہے۔ وہ اب میں جو کہہ گیا کہ پاس رہتا ہے تو یہ خود اللہ نے فرمایا انا جلیس و من ذاکرنی، انا جلیس و من ذاکر، جو میرا ذکر کر رہے ہیں میں اس کے پاس بیٹھا ہوں۔ اس لیے بزرگ نے فرمایا ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا گو نشینہ در حضور اولیاء۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں، کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھ جائے، یوں سمجھے میں اللہ کے پاس بیٹھوں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا انا جلیس و من ذاکرن، جو میرا ذکر کر رہا ہے میں اسی کے ساتھ بیٹھا۔ تو عزیز و دوستو، جب کبھی فرصت ہوا کرے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ،
جب کبھی آپ کو فرصت ملا کرے تو آنکھیں بند کر کے زبان بند کر کے دل پہ خیال دیا، دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ایک اور بھی تصور کرنا، وہ یہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں، دینے والی ذات اللہ ہے۔ کیا دیتے ہیں؟ ایک ذرہ، ایک قطرہ، ایک تنکے سے لے کر نور تک جو ہمیں ملتا ہے وہ اللہ کے محبوب کے طرف ہے۔ تو فرمایا نا، آپ سنتے رہتے ہیں اتقوا من فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب جب آپ کو فرصت ہوا کرے، یکسوئی کے ساتھ دل کی طرف توجہ دے کے یوں بھی خیال ہو کہ آقا علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور آ رہا ہے۔ وہ چلتے چلتے جنہوں نے یہ ذکر بتایا، یا اپنے شیخ کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں بیعت کیا، تو ان کے دل سے وہی نور ہمارے دلوں کو روشن کر رہا ہے۔ یہ نور نظر نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے یہاں فرشتے بیٹھے ہوئے، یہ نور سے ہمیں نظر نہیں آتا، وہ نور نظر نہیں آئے گا۔ نور کی قسمیں بتائی گئی ہیں نا جی، ایک حسی ہے، ایک معنوی ہے۔ وہ معنوی نور آئے گا، یہ نور قیامت والا دن کام آئے گا، قیامت والے دن کام آئے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مختلف روایات کے مطابق 1500 سال، 3000 سال، 50,000 سال یہ سفر لکھا ہے پل صراط کا۔ 10,000 سال کی چڑھائی، 30,000 سال کا اس کا پیٹ ہو گیا، اترائی اس کی 10,000 سال کی ہو گئی، نیچے اس کے جہنم ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اب میں اگر کہیں تو جسارت کر جاؤں، میں آپ کے متعلق ہی کہہ جاؤں کہ جو ہی آپ نے قدم رکھنا ہے، اگر میرا مشورہ پسند آیا، اس پہ آپ نے عمل کیا، جو ہی آپ لوگوں نے قدم رکھنا ہے، یہ ہمارے جو گزر گئے یا آنے والے ہیں جو اس چیز کو سمجھیں گے، کریں گے، سب کے لیے حکم یہی ہے کہ جو ہی قدم رکھیں گے تو نیچے سے جہنم پکار کے کہے گی جز یا مومنہ اطفاء نورو کا ناری، مومن جلدی سے نکل جا، تیرے دل کا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے۔ اگر تو آہستہ سے چلے گا تو میں تو بجھ جاؤں گی، میں تو مجرم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا ہی لمبا سفر ہوگا، ایک لمحہ سے بھی پہلے طے کر کے بہشت میں پہنچ۔ میرے خیال میں یہ میں جو کچھ مشورہ دے چکا، آپ کے دل کے اندر یقیناً یہ سخت ہو چکا ہوگا، آپ اس پہ عمل کریں گے۔ باقی حکم ہے کہ نماز، اب نماز جو ہے سب سے پہلے فرض ہونے والی نماز، اور جب جائیں گے اس دنیا سے تو سب سے پہلے پوچھا بھی اسی نماز کے بارے جائے گا۔ اور اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ڈالتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو لاکھ کہتا پھر میں مسلمان، اس کی علامت، اس کی نشانی، اس کی پہچان تو نماز تھی، نماز تو وہ پڑھتا نہیں۔ تو عزیز دوستو، آج ہم یہ بھی تہیہ کرتے ہیں، ہم خود بھی 5 وقت نماز پڑھیں گے اور اپنے اہل و عیال کو بھی 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ جیسے کہ حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو اسے نماز پڑھاؤ، 10 سال کا بچہ ہو تو اسے مار پیٹ کے بھی پڑھاؤ، تاکہ بالغ ہوتے ہوتے وہ پکا نمازی ہو۔ تو نماز کے لیے بہت بڑی وعیدیں آئی ہیں، جو چھوڑ دے، خود اللہ تعالیٰ کا فرمان اس بات پہ گواہ ہے کہ فرمایا کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم قالوا لم نک من المصلین۔ بہشت اور دوزخ کے دروازے اٹھ جائیں گے، بہشتی ایک دوسرے سے کہیں گے، وہ دیکھو فلاں 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 فلاں، پہچان کے کہیں گے، پھر پوچھیں گے کیا چیز آپ کو لے کے آئی جہنم میں؟ تو ان کا سب سے پہلا جواب ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نماز جو ہے یہ دراصل ہمارے پرکھنے کے لیے بھیجی گئی،
پرکھا کیا جا رہا ہے کہ بہشتی کون ہے اور دوزخی کون ہے۔ یہ دراصل وہ آلہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے کہ یہ پرکھنے کے لیے کہ بہشتی کون دوزخی کون۔ ایک اور بھی اس میں بڑی لطافت ہے اس نماز کے اندر۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے طفیل ہم پر جو انعامات فرمائے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، جس میں نماز بھی ایک انعام ہے، نماز بھی انعام ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر، میری بات پہ ذرا انتہائی درجے کی توجہ سے سنیں گے، یہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل ہمارے لیے بہشت بنا کے دنیا میں بھیجی ہے۔ یہ وہ انعام ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہشت عطا کر۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اب جو بہشت اصلی بہشت ہے، اصلی جو بہشت ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ اللہ کے دیدار کے لیے۔ وہ کس لیے ہے؟ وہ اللہ کے دیدار کے لیے ہے نا جی۔ جواب ایسا ہی ہے نا کہ وہ اللہ کے دیدار کے لیے ہے۔ تو یہ دنیا کی بہشت جو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر بھیجی ہے، تو یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب دیدار کیا تو عرض کیا، یا اللہ میری امت کو بھی دیدار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کے اندر بہشت بھیج دی، یہی نماز۔ اور نہیں آئی سمجھ؟ الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا نماز جو ہے یہ مومنوں کے لیے اللہ کا دیدار ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جو ہے مومنوں کے لیے دنیا کی بہشت ہے۔ اب یہ بات سامنے آ گئی، وہ خوش نصیب، یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں، دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں۔ وہ خوش نصیب جسے اس بہشت نے قبول کیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ خوش نصیب جس کو دنیا کی بہشت نے قبول کیا، یا وہ خوش نصیب جس نے اس دنیا کی بہشت کو قبول کیا، یہ دونوں چیزیں، یہ وہی خوش نصیب ہے جسے وہ بہشت قبول کرے۔ یہ وہی بہشت ہے جس نے اس کو قبول کیا، وہ بہشت اسی کو قبول کرے گی۔ اب انہوں نے جواب خود دیا کہ ہم نے اس بہشت کو دنیا میں قبول نہیں کیا تھا، اس لیے اس بہشت نے قبول نہیں کیا، اس لیے ہم جہنم میں۔ بات تو سمجھ آ گئی ہے نا؟ آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو پر لگ جائیں گے، پرواز کریں گے تو سیدھے بہشت ہے، وہاں کی رضوان اکٹھے ہو جائیں گے۔ آ کے حیرت سے پوچھیں گے کہ آپ آ گئے؟ ہاں جی آ گئے۔ آپ نے حشر کی گرمی کو دیکھا؟ ہمیں نہیں خبر، ہمیں نہیں خبر۔ آپ نے میزان پر سے ہو کے آئے؟ ہمیں نہیں خبر۔ پل صراط سے گزر کے آئے؟ ہمیں نہیں خبر۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ پوچھیں گے بتاؤ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر کیا کرتے تھے؟ اب ان کا جواب سنیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 جواب دے۔ پہلا جواب ان کا یہ ہے ہمارا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا رہا کرتا تھا۔ اب آپ فرمائیے مسجد میں کوئی بیع و شراء کی باتیں ہیں؟ یہاں خورد و نوش کا تو سامان ہمارے لیے موجود ہے کہ ہم کھانے پینے کے لیے آ گئے، کس لیے آئے؟ بات پھر وہی کہ اللہ کے دیدار کے۔ دل کیوں اٹکا ہوا ہے؟ کب بلاوا آئے گا، کب اذان آئے گی، آؤ ہمارے پاس ہمارا دیدار کرو، فلاح پاؤ۔ تو دوسرا جواب ان کا کہ غلطی تو انسان سے ہو ہی جاتی، ہم توبہ کرتے تھے، پشیماں بھی ہوتے تھے، توبہ بھی کرتے تھے، یہ دوسرا جواب ہے، اور اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ بھی نہیں بناتے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے سامنے ہے، اس پر ایک چھتر ڈال دیا جائے،
اس تمام گناہوں کو دیکھ رہا ہوگا اور کانپ رہا ہوگا۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہوں، تجھے یہ بتانا تھا کہ تو جانتا ہے جو کچھ کر کے آیا، میں بھی تو جانتا ہوں، لیکن تیرے اندر بہت اچھی صفات میں سے ایک یہ بھی تھی، تو اپنے گناہوں کو بھی چھپاتا تھا اور لوگوں کے گناہوں کو بھی چھپاتا تھا۔ میں بھی ستار العیوب ہوں، میں بھی ستار العیوب ہوں، میں نے بھی چھپایا، تو بھی چھپا کے آئے، جاؤ بہشت کے اندر۔ اب تیسرا جواب ان کا یہ کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی تھے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی تھے۔ تو یہ بات بالکل آسان سی ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا۔ قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل میں، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، پروانے کو دیا جلنا، شمع کو دیا پروانے کو دیا جلنا، بلبل کو دیا لالا، پروانے کو دیا جلنا، دکھ غم ہم کو دیا وہ جو سب سے مشکل نظر آئے۔ انسان کو کسی بھی موڑ پر یہ گمان تک نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دکھوں سے پاک ہوں، کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کو کہا گیا ہے دار المحن، الدنیا دار المحن، امتحانوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر۔ یہ بنی دنیا کسے بے غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد، اگر دنیا میں رہ کر کوئی شخص یہ کہے مجھے کوئی غم نہیں ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو انسان نہیں ہو سکتا، کسی اور جن سے ہو سکتا ہے، اور جن سے ہو تو کہہ سکتا ہے، انسان ہو کے تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ ہے ایک دریا میں ہے، سمندر میں ہے، وہ کہے کہ میں پار بھی ہو جاؤں، کپڑے بھی گیلے نہ ہوں، میرا بدن بھی نہ گیلا ہو، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ضروری ہے، لیکن ہمارے لیے ہماری ذمہ داری میں کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اب اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں، اب اتنا ہی اگر کہہ دیا کسی کو، کسی کے بارے دیکھیے جی وہ تو ایسا ہے کہ اس کے پاس مکان بھی ہیں، گھر بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ میرے پاس تو سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں، چھوٹی سی، کھانے کو کچھ نہیں وغیرہ، بھائی تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کی تقسیم پہ تو ناراض ہے، اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، یہ نہیں سمجھ آتی۔ لیکن ہمیں سبق جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس حال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے اسی پہ ہم جو ساتھ ہے، پر اسی قابل تھا میں، اللہ تعالیٰ نے اسی۔ تو عزیز دوستو، اب آپ سن چکے، دل اللہ اللہ کے لیے وقف ہو گیا۔ اب تیسری بات جو تھی کہنے والی وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آج کا یہ ایک سلسلہ ہمارا جاری ہے الحمدللہ اہل سنت جماعت میں، جسے ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں، میرا مشورہ ہر ایک سے یہی ہوتا ہے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 24 گھنٹے اور ساری زندگی میلاد منایا، 24 گھنٹے اور ساری زندگی۔ تو وہ کیسے منایا جائے گا؟ آج یہی بیٹھ کے تحیہ کر کے اٹھیں، ہم اپنی زبان کو درود و سلام کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ آپ میلاد منا رہے ہیں، کیونکہ عید میلاد النبی کا مطلب ہے خوشی کا اظہار کرنا، حضور کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنا، اور یہ جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو حضور کی آمد پر عطا کی، اور یہ درود و سلام بھی اگر ہمیں ملا ہے تو حضور کی آمد پر ملا ہے نا جی۔ تو ہم جب اسے دہراتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے ساری زندگی میلاد ہی مناتے رہیں۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحبہ یا سید یا سید یا حبیب۔ تو یہ آپ اگر پڑھیں گے، ویسے تو بہت سارے درود ہیں لیکن یہ درود چھوٹا سا ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور اس کی تھوڑی سی فضیلت اور بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا بھی وہ السلام، ہم تو پڑھتے ہیں دور کے لوگ، فرمایا جو محبت سے پڑھتے ہیں ان کا سنتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ یہ وہی درود و سلام ہے، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ وسلم۔ مغرب میں پہلا کلمہ، سونے سے پہلے تسبیح استغفار کی پڑھیں گے، تو یہ فرمان یہ ہے
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بندے کو ہر روز 70 مرتبہ قبر یاد کرتی ہے. فرمایا میں بھی 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، آپ بھی 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرو. یہ قبر کا جواب ہے. جو کچھ تو ہے ہم اللہ سے معافی مانگ کے آ رہے ہیں. جسے اللہ معاف کر دے قبر تو اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے. تو سب سے زیادہ بات ہو گئی جو کرنی تھی. ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، وہ یہ ہے آج سے 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آ جائے گا. اس وقت کیا ہوگا کہ میری سنتیں فوت ہو جائیں گی، لیکن اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب دے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اس لیے میں گزارش کروں گا، زندگی تو مختصر سی ہے، یہ تو گزر ہی جائے گی، لیکن ہم جب اس دنیا سے جائیں تو کم سے کم منہ دکھانے والے تو ہم آقا علیہ السلام کو. جب بھی جائیں گے تو ملاقات تو آقا علیہ السلام سے ہوگی. ہمارے چہروں پر حضور علیہ السلام کی سنت جب ہوگی تو میں یہ یقین کرتا ہوں کہ فرشتے پوچھنے بھی نہیں آئیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پوچھا وہ تو ایک تعارف کی جگہ ہے نا جی. بات یہ ہے وہ ایک تعارف کی جگہ ہے، اپنا تعارف کرا. جب اس کے چہرے پہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اس کی پیشانی پہ محراب نماز کا ہے، وہ دیکھتے ہی حضور کے قدموں میں گر گیا تو اب اسے پوچھنا کیا ہے. جب حضور علیہ السلام سے زیارت ہو رہی ہے تو وہ کھڑا رہے گا، بیٹھا رہے گا؟ نہیں، بلکہ وہ تو حضور کے قدموں میں ہوگا، تو اس سے پوچھا کیا جائے گا. تو عزیز دوستو، اس لیے میں پھر سے عرض کروں گا کہ اپنے چہروں کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے سجا دو. اور آپ اپنی ایک اور نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی طفیل ہمیں عطا کی ہے، جہاں داڑھی عطا کی ہے، داڑھی جو ہے ایک وقت میں سفید بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب مجھے حیا آتی ہے. ذرا سنیے گا، اللہ فرماتا مجھے حیا آتی ہے، یہ جو ہے یہ میرا نور ہے، سفید بال جو ہیں یہ میرا نور ہے. مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے جہنم میں ڈالوں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے جہنم میں ڈالوں. بس آخری بات بھی ہے اور ٹائم انشاءاللہ پورا ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک آدمی کو جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے تھوڑا سا ٹھہرو، بارگاہ عزتی میں جا کے میرا استغاثہ کرو، میرا قانون میرا درج کرو، کیس درج کرو. کیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سنا. کیا اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے نور کو جہنم میں ڈالوں. میری داڑھی تو دیکھو نا، میری داڑھی تو سفید دیکھو نا. تو جب اللہ کی بات کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، صرف اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے کہہ دو، خوشخبری دے دو. اس نے اس سے سنا، ٹھیک سنا، انہوں نے سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے سنا، انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنا، یعنی حضور میرے نبی سے سنا، انہوں نے مجھ سے سنا، انہیں سچ سنا. اے فرشتوں اسے بہشت میں لے جاؤ.